باب نمبر 32، اس جد و جہد کا انجام۔ وہ ہاتھ جس نے ایک ایک ملک فتح کر کے اور ان سب کو ملا کر ایک عظیم الشان شہنشاہی قائم کی تھی، اب کچھ نہ کر سکتا تھا، اور وہ عزم جس نے ایک شہنشاہی شہر تعمیر و آباد کیا تھا، اب تاتاریوں کو کسی بات پر نہ ابھار سکتا تھا۔ تاتار کی امراء کو جو نقصان اس وقت پہنچا وہ ایک شہنشاہ کے مرنے سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ وہ شہنشاہ تھا جس نے ان کی قوت کو بے قیاس ترقی دی تھی، ہمیشہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہا تھا، اور حکومت کی باگیں بھی ہمیشہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھی تھیں۔ اس کے عہد میں تاتاری تقریباً نصف جہان کے مالک ہو گئے تھے۔ ان امراء میں سے اس وقت بہت سے ان بہادروں کے فرزند تھے جنہوں نے شروع زمانے میں تیمور کی بڑی بڑی خدمتیں کی تھیں۔ بہت سے ان کے پوتے تھے، ان سب نے 50 برس سے سوائے تیمور کے حکم و عزم کے اور کسی کے حکم و عزم کو نہ جانا تھا۔ اس زمانے میں بہت سی غیر قومیں اور نسلیں تیمور کے لشکر میں بھرتی ہو کر اس کے پایۂ تخت میں آباد ہو چکی تھیں۔ یہاں ترک اور ایرانی، افغانی و شامی اور سیروردہ کے مغل موجود تھے، لیکن ابھی تک یہ سب اچھی طرح آمیز ہو کر ایک ایسی نئی قوم جسے تن واحد کہا جا سکے نہ بنے تھے۔ سپاہ اور اہل سمرقند کے دلوں میں تیمور کی عزت اور عظمت بے حد تھی، اور اس کے مرنے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ اس کی وصیتوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی خیال اس وقت ان کے ذہن میں نہ تھا۔ اگر تیمور کے ورثاء میں سے آج اس کا پوتا پیر محمد پسر جہانگیر دادا سے اتنی دور ہندوستان میں نہ ہوتا، کیونکہ ہندوستان سے اترار آنا اور پھر اترار سے سمرقند جانا ایک بہت دور کی مسافت تھی، اور شاہ رخ تیمور کا سب سے لائق فرزند خراسان کی نظم حکومت میں ہمتاً مصروف نہ ہوتا، اور تیمور کے امراء بالکل آنکھیں بند کر کے آقا کا حکم بجا لانے میں چین پر فوج کشی کے ارادے میں مستقل نہ ہوتے، تو تیمور کی سلطنت کا سالم و بسیط رکھا جانا ناممکن تھا۔ لیکن سلطنت کی جو باغیں تیمور کے ہاتھ سے چھوٹی تھیں، کس انسان کی قدرت میں تھا کہ انہیں اٹھا کر اپنے ہاتھ میں سنبھال سکتا؟ اترار میں اکابر امراء نے تاجدار امکان سلطنت کی مجموعی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، ایک مجلس منعقد کی اور اس میں یہ رائے قرار پائی کہ تیمور کی موت کو مشتہر نہ کیا جائے، اور تیمور کے پوتوں میں سے کسی کو لشکر کی سپاہ سالاری دے کر چین کی طرف بڑھایا جائے۔ ان امراء کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر لشکر دیوار چین تک پہنچ گیا تو چینی ہرگز باور نہ کریں گے کہ تیمور اس وقت زندہ نہیں ہے۔ چین کو فتح کر لینے کا انہیں پورا یقین تھا۔ تیمور کا جنازہ ایک بڑی فوجی جمعیت کے ہمراہ سمرقند روانہ کیا گیا، اور اس جمعیت کا سردار امیر زادہ الغ بیگ شاہ رخ کا فرزند رشید تھا۔ سمرقند میں بیگمات شاہی جنازے کی منتظر تھیں۔ امیر زادہ پیر محمد کے پاس قاصد بڑی تیزی اور عجلت سے روانہ کیے گئے، اور تیمور کے واقعے کی اطلاع مجبور ہو کر دور دراز صوبہ جات کے حکام اور خاندان شاہی کے ارکان کو دی گئی۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ چین کو جو بڑا لشکر کوچ کر رہا تھا وہ چلتے چلتے دفعتاً رکا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسی لشکر کے ہراول، برنغار اور امراء نے امیر زادہ میران شاہ کے فرزند خلیل سلطان سے بیعت و اطاعت کر کے سمرقند کے تخت پر اس کو بٹھانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور ہراول جرنغار کا امیر فوج یعنی سلطان حسن تیمور کا نواسہ اپنی سپاہ کو برطرف کر کے سمرقند چلا آیا۔ اس پریشانی میں بڑے امراء نے، جن میں امیر نور الدین اور اس کے ساتھی تھے، پھر ایک مجلس کی۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ گھر میں پھوٹ پڑی ہو اور فوجیں پردیس کو لڑنے جائیں؟ غرض چین جانے والی فوجیں واپس آئیں اور بہت تیز قدم چل کر اس جماعت سے آ ملیں جو تیمور کا جنازہ لیے جا رہی تھی۔ جب یہ جماعت سمرقند پہنچی تو شہر کا دروازہ اندر سے بند ملا، حالانکہ ملکہ سرائے ملک خانم جنازے کے ہمراہ تھیں، اور تیمور کے جواہرات کا صندوقچہ، علم و رعیت اور بڑا نقارہ بھی ساتھ تھا، مگر حاکم سمرقند نے خلیل سلطان سے اس شہر کے سپرد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اور امراء کو لکھ بھیجا تھا کہ جب تک امیر زادہ پیر محمد آئے یہ ضروری امر ہے کہ تخت سمرقند پر کسی امیر زادے کو بٹھا دیا جائے۔
لیکن سمرقند میں جو امیر زادہ سب سے پہلے داخل ہوا وہ نوجوان خلیل سلطان شادی ملک کا عاشق تھا۔ خلیل سلطان کی ماں خانزادہ نے پہلے ہی بہت سے اکابر اور شرفائے قوم کو ساتھ ملا رکھا تھا۔ یہ لوگ خلیل کے ہوا خواہ بن گئے۔ اہل سمرقند حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ تیمور کا انتقال اس کی سلطنت کی سرحد سے بھی کچھ باہر ہوا تھا۔ امیر کے آخری احکام انہوں نے سنے نہ تھے۔ خلاصہ یہ کہ خلیل سلطان کے تخت پر بٹھا دینے سے اس کو شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ امیر نور الدین نے بخارا سے جو خط سمرقند بھیجا تھا اس کے ایک ایک لفظ سے رنج اور افسوس ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے لکھا، ہمارا دل اس صدمے سے پارا پارا ہے کیونکہ تاجوران عالم میں سے اس تاجور نے اس تار فانی سے رحلت فرمائی ہے جو سارے عالم کی روح رواں تھا، اور افسوس ہے کہ جاہل ناعمروں نے جنہیں حضرت صاحب کران نے ادنا حالت سے مراتب اعلیٰ پر پہنچایا تھا اب باغی ہو گئے ہیں۔ حضرت صاحب کران کے احسان انہوں نے بھلا دیے، ان کے احکام انہوں نے نہیں مانے اور اپنی قسمیں انہوں نے توڑ دیں۔ جب مصیبت ایسی سخت ہو تو ہم اپنا رنج کیوں کر پوشیدہ رکھ سکتے ہیں؟ جس شہنشاہ نے شاہوں کو اپنے در کا گدا بنا دیا ہو اور جس نے فی الواقع فاتح کا لقب حاصل کیا ہو اور اس کے مرتے ہی اس کے حکموں کی سرتابی کی گئی، غلام اپنے آقاؤں اور محسنوں کے دشمن ہو گئے، ان کا ایمان کیا ہوا؟ اگر پتھر بھی دل رکھتا ہو تو غم کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، کیونکہ ایسے محسن کش اور بدبختوں کو سزا دینے کے لیے آسمان سے پتھر نہیں گرتے۔ رہے ہم تو ہم اپنے آقا کے حکموں کو کبھی نہ بھولیں گے اور اس کی وصیت پر ہمارا عمل رہے گا اور اس کے نوجوان پوتوں کی ہم اطاعت کریں گے۔ امراء نے پھر مشورہ کیا اور با اتفاق رائے سرا پردہ امیر کے قریب آئے جہاں علم شاہی نصب تھا۔ یہاں آ کر تیمور گورگان کا نکارہ انہوں نے توڑ ڈالا، کیونکہ انہیں گوارا نہ تھا کہ جو نکارہ ہمیشہ آقا کی فتح کا ڈنکا بجاتا تھا اب کسی دوسرے کی فتح کا مژدہ سنائے۔ خلیل سلطان نے تخت سمرقند پر بیٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ شادی ملک سے سر دربار شادی کی۔ یہ شہزادہ اب تک اس عورت کے عشق میں مبتلا تھا، دیوانہ ہو رہا تھا۔ خلیل سلطان نو عمر تھا اور اس نو عمری کی وجہ سے وہ حکومت کرنے کے قابل نہ تھا۔ جب دولت بے کراں پر قبضہ ہوا تو دولت کا نشہ چڑھا۔ ایران کی حسینہ شادی ملک نے طبیعت پر پورا قابو پا رکھا تھا۔ رات دن جشن پر جشن ہونے لگے۔ اپنی ملکہ کی شان میں قصیدے لکھنے بیٹھ گیا اور سمرقند کے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ کچھ دنوں اس شان و تجمل اور بے دریغ اصراف نے رعایا کو اس کا گرویدہ رکھا اور بہت سے ہوا خواہ بھی پیدا کر دیے۔ پرانے وفادار اور امراء کو برطرف کر کے ان کی جگہ اپنی پسند اور طبیعت کے ایرانی درباری مقرر کیے گئے، اور وہی شادی ملک جسے حضرت سرائے ملک خانم نے قتل ہونے سے بچایا تھا اب اس بیوہ ملکہ کے ذلیل و خوار کرنے کے در پہ ہو گئی۔ سمرقند کے باغوں میں بڑی دھوم کے جلسے ہونے لگے۔ زمین پر جواہرات بچھا کر چھوڑ دیے جاتے کہ جس کا جی چاہے لوٹے۔ فواروں سے پانی کی جگہ شراب کی دھاریں اڑنے لگیں۔ خلیل نمرود بنا ہوا تھا۔ شادی ملک بھی ایک ایک سے اپنا بدلہ نکال رہی تھی۔ غرض یہ سمجھیے کہ دونوں کی معقول حرکتوں سے خانہ جنگی برپا ہو گئی۔ امیر زادہ پیر محمد ہندوستان سے چل کر وقت پر آیا، مگر خلیل کے لشکر نے اسے شکست دے دی اور اب جلد جلد انقلاب پر انقلاب شروع ہوا۔ امرائے اعظم نے لشکر کے اس حصے کو ساتھ لے کر جو ابھی تک ان کا وفادار تھا سمرقند پر چڑھائی کی۔ خلیل کو شکست دے کر قید میں ڈالا اور شادی ملک کو سب کے سامنے قتل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطنت تیمور کے رخصت ہوتے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ اس کو سالم رکھنے کی اب کسی سے امید نہ ہو سکتی تھی۔ جب مصیبتیں زیادہ ہوئیں اور بے پرواہی نے دور ہو کر طبیعت میں کچھ جنبش پیدا کی تو جری و شجاع امیر زادہ شاہ رخ خراسان سے اٹھ کر سمرقند آیا اور شہر پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ماوراء النہر کے تصرف میں رہا۔ سمرقند جس کی بہت کچھ دولت لٹ چکی تھی اس کی حکومت شاہ رخ نے اپنے فرزند شہزادہ الغ بیگ کے سپرد کی، اور اب دونوں باپ بیٹوں نے ہندوستان سے عراق تک تیمور کی سلطنت کو برقرار رکھا۔ شاہ رخ اور الغ بیگ دونوں عافیت پسند بادشاہ تھے، دونوں علم دوست اور ہنر پرور تھے۔
تیمور کی فطرت کا وہ پہلو جس سے لڑائی کے قہر و غضب میں شہروں اور عمارتوں کو مسمار کرنے کے بعد از سر نو ان کی تعمیر کا حکم دیا جانا تھا، ان دونوں کی طبیعت میں موجود تھا۔ لڑائی سے جہاں تک ممکن ہوتا بچتے، لیکن اگر کوئی ان پر حملہ کرتا تو پرانے آزمودہ کار و مارائے لشکر سے مشورہ کر کے نہایت ہوشیاری سے دشمن کا مقابلہ کرتے، اور ان کے شہر سلطنتوں کے غزل و نصب کے طوفان میں انسان کے لیے پناہ کی جگہ سمجھے جاتے تھے۔ شاہ رخ اور الغ بیگ کی بادشاہی نے ایک بڑے شاندار عہد کی بنیاد ڈالی۔ سمرقند کے چوک ریگستان میں نئی نئی عمارتیں تیار ہوئیں۔ تاتاری بادشاہوں کے زیر سایہ ایران کے شاعروں نے پرورش پائی۔ روما کے نصرانی قیصروں سے نسبت دی جائے تو شاہ رخ اپنے وقت کا اگسٹس اور الغ بیگ مارکوس اور یولیوس تھا۔ الغ بیگ علم ہیئت، جغرافیے اور شاعری میں کمال رکھتا تھا۔ سمرقند کا مشہور رصد خانہ اسی نے بنوایا۔ تحصیل علوم اور مطالعہ کتب میں ہمیشہ مصروف رہتا۔ یہ تاتاری بادشاہ تیموری مشہور تھے اور چین کے فرما روا خاندان منگ کے ہم زمانہ تھے۔ یہ دونوں بادشاہ بڑے روشن ضمیر اور عالی حوصلہ گزرے ہیں۔ ان دونوں کی لیاقت اور قابلیت نے تیمور کی زندگی کے آدھے ارمان پورے کر دیے، کیونکہ سمرقند اب براعظم ایشیا کا رومۃ الکبریٰ ہو گیا۔ مگر وہ دور اور سب سے علیحدہ واقع ہوا تھا کہ تیمور کی وفات کے بعد جو ہنگامے برپا ہوئے، انہوں نے تجارت کی ایسی راہیں جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم آتی تھیں بند کر دیں، اور ایک مرتبہ پھر ایشیا کا زیادہ تر حصہ یورپ سے بالکل جدا ہو گیا۔ اور یہ زمانہ 1405 سے شروع ہو کر اس وقت ختم ہوا جب پرتگال اور انگلستان کے لوگوں نے سمندر سے تجارت کی راہیں نکالیں۔ یورپ کے کسی مارکو پولو نے سمرقند میں قدم نہیں رکھا تھا۔ تبت کے شہر لاسا کی طرح سمرقند بھی یورپ کی پہنچ سے باہر رہا، اور یہی حال مدت تک جاری رہا۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں البتہ ایک روسی لشکر سمرقند تک پہنچا، اور یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان تحقیق و تلاش کے شوق میں دوڑ پڑے۔ ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ بزنطینیہ کے کتب خانے کی تلاش ہوئی جو تیمور بروسا سے اپنے ساتھ سمرقند لے گیا تھا، مگر یہ تلاش بیکار ثابت ہوئی۔ زمانے کے مرور، موسموں کی سختی، برودت و حرارت کی شدت اور زلزلوں نے ریگستان چوک سمرقند اور شہر کے اس حصے کو جس کا نام بی بی خانم تھا کھنڈر کر دیا۔ سمرقند کی شہر پناہ جسے تیمور سمجھتا تھا کہ تاابد قائم رہے گی، سال بسال بوسیدہ ہو کر ٹوٹتی گئی۔ اب تک یہ حال ہے کہ دنیا کے گشت لگانے والوں میں سالانہ جہان گرد تو کجا کوئی ایسا شخص بھی جس کو واقعی سیاحت کا شوق ہو، شاذ و نادر ہی ریگستان سمرقند میں وارد ہوتا ہے۔ یہ وہ عالیشان چوک ہے جسے لارڈ کرزن نے دنیا کی شریف ترین عمارت لکھا ہے، مگر زمانے نے اس شکستہ حالی میں بھی اس ویرانے کو عہد ماضی کا ایک حسین لازوال حسن دے رکھا ہے۔ دولت تاتار کے زمانہ عروج کا علم و ادب یورپ کی زبانوں میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، اس لیے اہل مغرب کو اس سے پوری واقفیت نہیں ہے۔ لیکن شاہ رخ اور الغ بیگ کے پڑپوتے دنیا کو ایک نئی شان دکھا گئے۔ سمرقند سے اٹھے اور جنوب کی طرف بڑھے، ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں اس کے شاہی خاندان کے بانی ہو گئے جو دولت مغلیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چنگیز خان کے کارناموں کی طرح تیمور کی فتوحات نے بھی بلاد مغرب کے سیاسی حالات میں ایسا انقلاب پیدا کیا جس سے یورپ کے دن پھر گئے۔ تیمور نے ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں تجارت کی راہیں جو 100 برس سے بند پڑی تھیں پھر کھول دیں۔ تجارت کا مرکز پہلے بغداد تھا جو یورپ سے دور پڑتا تھا۔ تیمور نے تبریز کو تجارت کا صدر مقام بنا دیا جو یورپ سے قریب تھا۔ تیمور کی وفات کے بعد جو فساد برپا ہوئے، انہوں نے ایشیائے عظمیٰ کو تجارت کی جو خشکی کے راستوں سے ہوتی تھی کم کر دیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یورپ سے کولمبس اور واسکوڈی گاما سمندر سے ایشیا کا راستہ نکالنے پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ تیمور نے مغلوں کی سلطنت قبچاق یعنی سیروردہ کو غارت کر دیا۔ اس واقعے نے روسیوں کو موقع دیا کہ مغلوں کے پنجے سے نکل کر ایک آزاد قوم بن جائیں۔ ایران میں آل مظفر کا خاتمہ تیمور کے ہاتھوں ہوا۔ اس خاتمے کے 2 برس بعد شاہ عباس کے زمانے میں ایران نے ایک عظیم الشان سلطنت کی صورت اختیار کی۔
عثمانی ترکوں کو شکست دے کر تیمور نے انہیں پراگندہ کیا تھا۔ باوجود اس کے یورپ اس وقت ایسا کمزور تھا کہ ترکوں سے اپنے تعلقات قطع نہ کر سکا۔ عثمانی ترک پھر سنبھلے اور پھر انہوں نے اپنی پہلی سی قوت حاصل کر لی۔ چنانچہ 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ باقی سلاطین میں جو مغلوب ہوئے تھے، سلطان مصر نے پیمان اطاعت بہت جلد فراموش کیا، اور وہ عجیب جوڑا یعنی قرا یوسف اور سلطان احمد جلائر، جو تیمور کی زد سے بس نکلنے کو ہمیشہ ادھر ادھر اڑتا پھرتا تھا، پھر عراق کے عرب میں جا اترا۔ یہاں ان دونوں میں ایک تازہ نزاع پیدا ہوا۔ تیمور کے شمالی لشکر میں جو لوگ مغلوں اور تاتاریوں کی نسل کے تھے، وہ شیخ نور الدین اور دوسرے امراء کے تحت میں آ کر شمال کی زمینوں اور سرحد کے قلعوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہاں آج ان کی اولاد قرغز اور قلماق کے نام سے مشہور ہے، اور ان برجوں اور قلعوں کے نیچے جنہیں تیمور نے بنوایا تھا، اپنی بھیڑوں اور گھوڑوں کے گلے چراتی ہیں۔ تیمور کے مرنے سے اس قوم کے لوگوں کو جو سر پر لوہے کے خود رکھتے تھے اور مبازران توران کہلائے جاتے تھے، جنوبی ملکوں کے اہل دستار یعنی شائستہ اقوام ایران سے جدا کر دیا۔ علماء اور مشائخ کی امیدیں پوری نہ ہوئیں۔ تیمور کے مرتے ہی یہ خیال مٹ گیا کہ تمام دنیا ایک ہی بادشاہ کے زیر نگیں ہوگی، جو خلیفہ کہلائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ تیمور کی فتوحات کی بنا پر وہ بھی اپنے اختیارات کا قصر بلند کریں گے، مگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تیمور کی کشور ستانی نے اسلامی حکومتوں کو ان کی بیخ و بنیاد تک ہلا ڈالا ہے۔ تیمور نے کبھی اپنے جنگی منصوبوں کے قائم کرنے میں علماء کے دباؤ کو نہیں مانا، اور اخیر عمر میں تو ظاہر تھا کہ ملکی معاملات میں وہ ان کی رائے نہ سنتا تھا۔ ایران کی نئی سلطنت جو شیعہ مذہب رکھتی تھی، عثمانی ترکوں سے جو سنی تھے، ہمیشہ دست و گریبان رہی۔ تیمور کی اولاد یعنی ہندوستان کے مغل بادشاہ بھی تیمور کی طرح سنی المذہب تھے، مگر یہ نام کے مسلمان تھے، غیر مذہبیوں کے روادار تھے۔ مصر میں خلیفہ تھا، مگر خلفائے بغداد کی ایک بگڑی ہوئی تصویر تھا۔ غالباً اب یہ امر انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ کوئی شخص مختلف قوموں اور نسلوں کے مسلمانوں کو متحد کر کے سیاسی اعتبار سے قوم واحد بنا دے۔ تیمور کے بعد کسی متنفس نے تمام دنیا پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تیمور نے وہی کر دکھایا جو اسکندر مقدونیہ نے کیا تھا، اور اسکندر بھی ایران کے شہنشاہ کیرش خسرو کے بعد اسی طرح نمودار ہوا تھا، جس طرح چنگیز کے بعد تیمور ظاہر ہوا تھا۔ فاتحان عالم میں تیمور سب سے آخری فاتح تھا۔ اب یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی دوسرا شخص اس کی مثل تلوار کے زور سے اتنی قوت حاصل کرے گا۔ ایشیا میں جہاں جائے گا یہی سنا جائے گا کہ دنیا کو 3 آدمیوں نے فتح کیا تھا، ایک اسکندر، دوسرا چنگیز خان اور تیسرا تیمور۔ اگر کبھی سمرقند جانا ہوا تو وہاں قلعے کے نزدیک بہت سے درختوں کی چوٹیوں سے اونچا ایک گنبد آپ کو نظر آئے گا۔ اس گنبد پر بعض جگہ اب تک فیروزی رنگ کی کاشی کاری اچھی حالت میں نظر آتی ہے، اور آفتاب کی روشنی سے یہ روغنی کام چمک رہا ہے۔ دیواروں پر جا بجا گولیوں کے نشان ہیں۔ روسیوں نے ان دیواروں کو اپنی ریفلوں کا نشانہ بنایا تھا، سوائے ایک محراب کے جو ابھی تک سلامت ہے۔ باقی کل محرابیں ٹوٹ کر گر چکی ہیں۔ رواق میں 3 بڈھے خادم ایک قالین پر بیٹھے ملیں گے۔ اگر آپ کہیں گے تو ان میں سے ایک خادم اٹھ کر شمع روشن کرے گا اور آپ کو اندر کے ایک کمرے میں لے جائے گا، جہاں سنگ مرمر کے جالی دار روشن دانوں سے خفیف سی روشنی آ رہی ہے۔ اب سامنے سنگ سفید کی جالیوں کے ایک کٹہرے میں قبروں کے 2 تعویذ نظر آئیں گے، ایک سفید ہے اور دوسرا سبزی مائل سیاہ۔ سفید تعویذ کے نیچے کوئی بڑے بزرگ میر سید جو تیمور کے دوست تھے دفن ہے۔ سیاہ تعویذ جو سفید تعویذ سے کچھ آگے ہے، سنگ یشب کا ہے، اور مغلوں کی ایک ملکہ نے اسے یہاں نصب کرایا تھا۔ اس کے نیچے امیر تیمور گورگان دفن ہے۔ اگر آپ اس خادم سے جس کے سر پر سفید دستار ہے اور اس کے جبے میں جگہ جگہ پیوند لگے ہیں دریافت کریں گے کہ تیمور کون تھا، تو وہ کچھ سوچنے لگے گا۔ اس کی پتلی پتلی انگلیاں کانپیں گی، جس سے شمع کی لو بھی لرزنے لگے گی، اور غور کے بعد غالباً وہ یہ جواب دے گا: اس کا ہونا تو مجھے معلوم نہیں، میری پیدائش سے بلکہ میرے باپ کی پیدائش سے بھی وہ پہلے گزرا ہے۔ اس کو بہت زمانہ ہوا، مگر اس میں کلام نہیں کہ وہ امیر تھا۔